کہتا ہے کہ اوور ٹو یو، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کی باری ہے. تو میجر کہتا ہے، اس نے زور سے بولا نو کوشچن، ٹھیک ہے، اس نے یہ بولا. باقی میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاؤں تو میرا جب نمبر آیا میں سب سے پہلے اندر گیا، السلام علیکم، میں کم ان وغیرہ وہ سارا کیا جو کرنا ہوتا ہے، میں کم ان، السلام علیکم. صحیح کانفیڈنٹ ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس نے مجھے بٹھایا، میں بیٹھ گیا. اس نے میرے سے پہلے انٹروڈکشن لیا، پھر اس نے میرے سے پوچھا آپ کی ابو کی یونٹ کہاں ہے، کہاں پہ ہے، کون سی ہے، میں نے بتایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا نہیں، میں اسلام آباد ہاسٹل میں رہتا ہوں، ادھر پڑھتا ہوں، کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں. تو جب میں نے اس کو کمپیوٹر انجینئرنگ کہا تو اس نے فوراً کویشچن پوچھنے شروع کر دیا. اس میں سے کمپیوٹر انجینئرنگ کے بارے میں کہتا ہے کہ کوانٹم کمپیوٹر کون سا ہوتا ہے، اومز لا کون سا ہوتا ہے. پہلے پہ میں نے سوری کہہ دیا، دوسرا اومز لا مجھے آتا تھا وہ میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بھائی جان ایک جبرالٹا نام کی ایک سٹی ہے یا کنٹری ہے، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی زیرو آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے پوچھا، ہم بھی لڑکوں سے اس کویشچن صبح سے یہ چل رہا تھا، کافی لڑکوں سے پوچھ رہا تھا، لیکن جب ہماری باری آئی تو ایک سے بھی نہیں پوچھا سوائے میرے، ٹھیک ہے. جب ہماری 15 لڑکوں کی باری آئی تو میرے سے یہ کویشچن پوچھا جبرالٹا والا. میں نے کہا کہ ویسے ہی میں نے لگا دیا تو سارے لڑکے یہی کہہ رہے تھے یہاں پہ، تو میں نے بھی وہ بتا دیا. میں نے کہا کہ سیریا اور عراق کے درمیان ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں یہاں پہ نہیں ہے، آپ کنفرم کر لینا. لیکن وہ کل کوئی اور کویشچن لے آئے گا یا پرسوں جس دن آپ کا انٹرویو ہوگا، یہ کویشچن ضروری تو نہیں ہے روز پوچھے گا. تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں دور ایک لیزر پوائنٹر پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، دوسرے ٹیبل پہ. لیزر پوائنٹر آپ جانتے ہو، وہ ریڈ کلر کا مطلب ہوتا ہے، ایک بیٹری ٹائپ ہوتی ہے، اس میں لیزر ہوتی ہے ریڈ کلر کی، اور دور کر کے نا دیوار پہ ایک میپ لگا ہوا تھا، بہت کمپلیکس میپ تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بالکل جو چھوٹی چھوٹی سٹیز بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی شامل کیے ہوئے تھے، اور بالکل گند مچایا ہوا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میپ میں، ٹھیک ہے. تو بہت مشکل ہے. مجھے کہتا ہے یہاں پہ ڈھونڈ کے دکھاؤ کہاں پہ ہے. عراق اور جو ہے نا سیریا اور عراق کے درمیان میں نے بتایا تھا نا، کہتے کہاں پہ ہے یہ. تو میں ڈھونڈتا رہا، مطلب میں نے زیادہ نہیں ڈھونڈا، میں نے کوئی 5-6 سیکنڈ ہی لگایا ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا ایشیا کے قریب ہے. میں ایشیا میں گیا ڈائریکٹ، میں نے ایشیا مجھے مل گیا تھا جلدی. تو پاکستان کے پاس عراق ہے، ٹھیک ہے، عراق اور سیریا مجھے مل گیا تھا. میں نے بتا دیا سر جی ہیئر سر. تو جب میں نے اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بھائی میپ کے اندر سے پوچھا، اس کے پاس بھی ایک لیزر ہوتا ہے، ایک میرے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے میرے سے پوچھا کہ لیزر سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کون سا کانٹیننٹ ہے. میں جو وہ صحیح سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں بہت کمپلیکس تھا، میں نے اس پہ سوری سر کہہ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے مجھے ایک اور چیز پوچھی. اس نے کہا کہ میرٹس آف پور، یعنی جو غریب کے ہیں وہ کیا فائدے ہیں، غریب کے فائدے. اس کا تو مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے. پہلے اس نے مجھ سے انگلش پوچھا، میں نے کہا سر جی کوئی نہیں. تو پھر وہ اردو میں کنورٹ ہو گیا. یہ بس ایک ہی سوال اس نے میرے سے اردو میں کیا تھا، باقی ٹوٹل انگلش میں تھا انٹرویو. پھر اردو میں آیا، اردو میں کہتا ہے کہ جو پھر کہتے جب میں نے کہا کوئی نہیں نا، پھر کہتا ہے غریب کے کوئی فائدے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اب میرے سے آنسر لینا چاہ رہا ہے کسی طرح. تو پھر میں نے تھوڑا بہت آنسر دیا ادھر ادھر کا. اس ٹائم میرے ذہن میں جو آیا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، ذہن میں جو آیا وہ ایٹ انسٹنٹ آنسر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو اچانک ذہن میں آ جاتا ہے بس بندہ وہ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے وہ بتا دیا آنسر. اس کے بعد جو ہے نا وہ ساتھ میجر بیٹھا، سامنے جو ہوتا ہے کرنل ہوتا ہے، اس آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے میجر ہوتا ہے، وہ سائیکالوجسٹ تھا. وہ مجھے تو جو ہے نا کرنل وہ کہتا ہے کہ وہ میجر کو کہتا ہے کہ اوور ٹو یو، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کی باری ہے. تو میجر کہتا ہے، اس نے زور سے بولا نو کوشچن، ٹھیک ہے. اس نے یہ بولا. اس ٹائم مجھے کافی اندر کافی ڈر لگ رہا تھا کہ اس نے میرے سے سوال کیوں نہیں پوچھا. لیکن وہ میجر بہت، میں آپ کو بتاؤں نا، بہت الگ لیول پہ ہوتا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ جب میں ہلکا سا
ادھر ادھر جب جیسے ہی ادھر ادھر دیکھا نہیں میں نے، اس کی سامنے جو کرنل بیٹھا اسی کی آنکھوں میں ہی آپ نے دیکھے نا، بالکل آنکھوں میں دیکھ کے جواب دینے، آنکھوں سے نظر نہیں ہٹانی، کیونکہ وہ بھی ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں میں دیکھے گا اور آپ نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے نظر ہٹائی نا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں دینا کانفیڈنٹ، وہ دیکھتے ہی اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ایک سیکنڈ فل آنکھوں میں دیکھتا ہے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی آنکھوں میں جواب دینا ہے۔ تو میجر جو ہے نا مجھے ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا، میجر زیادہ تر الٹے سوال ہی پوچھ رہا تھا سب سے، دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اس کا وہ ہے، مطلب پتہ نہیں وہ کیسے جج کرتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو باقی آگے بتاتا ہوں اسی آڈیو میں کہ اچھا یہ میں پہلے اپنا کمپلیٹ کر لوں پھر باقیوں کا بتاتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا میرے سے اس نے کہا نو کویشچن، تو پھر دوبارہ جب اس نے نو کویشچن کہا میں دوبارہ کرنل کی طرف دیکھا، کرنل کہتا ہے اوکے بیٹا تھینک یو۔ میں نے بھی کہا تھینک یو سر، اللہ حافظ کہنا میں بھول گیا تھا، میں نے بس یہی کہہ دیا، میں نے کہا تھینک یو سر، باہر آ گیا میں، بس چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مجھے کوئی امید نہیں تھی میں پاس ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو میرا کانفیڈنس پسند آیا، کیونکہ اس کی میں نے بالکل آنسر جو دے رہا تھا نا وہ اس کی آنکھوں میں دے رہا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جنرل نالج آپ کا نہیں چیک کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جنرل نالج پہلے چیک ہو چکا ہے، آپ نے جنرل نالج کی ٹینشن نہیں لینی، بس آپ کو یہ ہلکا پھلکا پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے ایسٹ ویسٹ نارتھ پہ کیا ہے، یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی تو ہونی چاہیے نا کم سے کم انفارمیشن بندے کے پاس، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ادھر کیا ہے، اور انڈیا بارڈر کتنا ہے، افغانستان بارڈر کتنا ہے، بس یہ مین چیزیں کر لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے نا میں باہر گیا تو باقی سارے لڑکوں کو جب انٹرویو آیا پھر اس نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جو اب میں کچھ شروع میں جو ریکمینڈ ہوئے تھے ان لڑکوں کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، ان کا یہ تھا کہ ان سے جو سائیکالوجسٹ زیادہ تر جن سے سوال کر رہا تھا نا، تو سائیکالوجسٹ یعنی میجر، تو وہ میجر ان سے سوال پوچھتا ہے، کسی کو کہتا ہے آپ شراب پیتے ہو، کسی کو کہتا ہے آپ چرس پیتے ہو، کسی کو کہتا ہے آپ ہیروئن پیتے ہو، کسی کو کہتا ہے آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ چرسی ہے، یا وہ جو ہے وہ ہیروئن پیتا ہے، آپ کی وہ کیا نام ہے، آپ کا سرکل کیسا ہے فرینڈس کا، آپ کے فرینڈس میں کوئی چرسی ہے، کوئی شرابی ہے، اگر آپ کا ہوگا بھی نا کوئی تو ہم نے نہیں بتانا، کسی بھی صورت نہیں بتانا۔ اگر آپ نے کچھ بھی کہہ دیا نا کہ میرے فرینڈز یہ ہے، میرے فرینڈز وہ ہے، چرسی ہے، یہ ایک دو ہے، تو آپ ادھر ہی گئے، اسی ٹائم گئے، آپ کا انٹرویو فیل اسی ٹائم۔ اب نہیں بتانا، اگر ہے بھی تو نہیں بتانا، ان سے چھپانا ہے، لیکن شکل ایسی کانفیڈنٹ بتانا ہے نا کہ ان کو شک نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نہیں بتانا کسی بھی صورت، اس کا نہیں بتانا کہ آپ کا کوئی فرینڈ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ یار میں آپ کو ٹوٹل بتاؤں نا تو ایٹ دا اینڈ یہی تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اپنے سارے آنسر دینے، کانفیڈنٹ ہو کے آنسر دینے ہیں، اگر آپ کو کوئی آنسر نہیں تھا جسٹ سمپل سے سوری کہہ دو، ٹھیک ہے، سوری سر کہہ دو، بس وہیں بھی اسٹوری ختم ہے، آپ کا انٹرویو پاس ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا یار، کتنے ایشو نہیں تھا، میں یقین کرو میرے سے زیادہ میں سوچتا ہوں کہ پریشانی نہیں ہوگا۔ اور تو میں آپ کو بتاؤں جی پوائنٹر والا کام ہے نا، اس نے صرف اور صرف میرے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا، کسی کو نہیں کہا بھائی یہ پوائنٹر پڑا ہے، کسی کو نہیں کسی کو نہیں کہا کہ یار یہ پوائنٹر پڑا ہے، یعنی یہ ریزر پوائنٹر پڑا ہے، یہ میپ ہے، اس میں یہ بتاؤ، اس میں وہ بتاؤ، یہ بتاؤ، جو کنٹری میں بتاتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی میپ میں بتا، ٹھیک ہے۔ اس نے صرف میرے ساتھ کام کیا، کسی کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لو پھر مجھے کیسا ڈر لگ رہا ہوگا، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں واحد ہی کیوں جس نے میرے سے اس نے ایسا کام کیوں کیا، کیونکہ کسی لڑکی سے بھی نہیں پوچھا اس طرح پوائنٹر سے پوائنٹ آؤٹ کروا کے یہ وہ، تو میں تو پکا ہی سوچ رہا تھا کہ میں تو فیل ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے الحمدللہ پاس ہو گیا۔ بس اب آپ آگے دعا کرنا ہے اس بھی انشاءاللہ اچھا ہو، کلیئر ہو جائے بس۔ باقی یار اور تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا اور کچھ خاص، فی الحال یہی یاد آ رہا ہے، اس سے زیادہ میرے خیال سے کچھ تھا نہیں۔ باقی جو ہے نا یہ ہاں یہ بھی ایک تھا کہ جو میجر تھا، یہ ٹوٹل 32 میں سے 30 میں سے دو ہی ہم اسٹوڈنٹ جو تھے لڑکے تھے کینڈیڈیٹ، ایک میں تھا ایک اور لڑکا تھا،
ٹھیک ہے، ان دونوں سے ہم دونوں سے جو ہے نا کوئی سوال نہیں پوچھا، جو سائیکالوجسٹ یا جو میجر تھا اور جو وہ سائیکالوجسٹ تھا، ہم دونوں سے کوئی سوال نہیں پوچھا، ٹھیک ہے۔ اور باقی سب سے کسی کو کہتا ہے آپ چرسی ہو، کسی کو کہتا ہے آپ ہیروئن لیتے ہو پیتے ہو، آپ کا فرینڈ یہ ہے، آپ کے فرینڈ میں کوئی چرسی ہے یا نہیں، کوئی سگریٹ پیتا ہے یا نہیں، آپ نے کہنا ہے نہیں، کیونکہ وہ اس سے سرکل جج کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، پانچ چھ فرینڈس بیٹھے ہوں گے، ایک چرس پی رہا ہوگا، ایک ہیروئن پی رہا ہوگا، ایک سگریٹ پی رہا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کتنا بچو گے، آپ آخر کار اس چیز سے آپ کو تھوڑا سا اثر تو ہوگا نا، افیکٹ تو ہوگا، کسی دن آپ ٹرائی بھی کر لو گے، جس دن آپ نے ٹرائی کر لیا اسی دن آپ ہو گئے برباد، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نا آپ نے نہیں بتانا اس چیز کے بارے میں، تو بالکل بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے سوری مجھے پہلی چیز اینڈ پہ شامل کر رہا ہوں، جو ایسے ہے نا، ایسے میں آپ نے جسٹ پازیٹیو لکھنا ہے، یعنی کہ اگر وہ جیسے مجھے ایسے آیا تھا کہ اسلام میں خواتین کے اسلام میں اور دنیا میں خواتین کے حقوق، یہ ایسے آیا تھا مجھے اردو میں، اور انگلش میں مجھے آیا تھا وچ کنٹری یو وانٹ ٹو گو اینڈ وائی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ ایسے آیا تھا، تو اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو اردو تھا نا، اردو ایسے وہ خطرناک ایسے تھا، کیوں؟ آپ اس میں لکھ دو گے یار عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جیسے یہ کام ہوتا ہے اکثر مارچ ہوتے ہیں بھائی وومنس ڈے پر، کہ میرا یار میں آپ کو کیا بتاؤں یار، وہ الٹا غلط ٹاپک ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ وہ اس طرح کی فضول چیزیں لکھ دو، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ پکے گئے، نگیٹو نہیں لکھنا آپ نے کچھ، بس جسٹ آپ نے لکھنا ہے کہ جو کمیاں ہیں جو عورتوں کے، جو تھوڑے بہت ویسے تو عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، جو نہیں دیے جا رہے وہ ہمیں دینے چاہیے، تاکہ کیونکہ پاکستان کی نصف آبادی جو ہے وہ عورت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عورت اور مرد کو اگر ہم اچھے اور بہترین حقوق دیں تو وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، پاکستان کو الگ مقام پر لے کے جا سکتے ہیں، اس طرح کر کے نا زیادہ پازیٹیو لکھنا، جو ڈیفیکٹس ہیں نا وہ آپ نے بہت کم لکھنی ہے، پوائنٹ آؤٹس جو ہے نا کوئی ایک دو بہت، وہ تھوڑے تھوڑے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں لکھنا کہ وومنس ڈے یا وومنس مارچ یا یہ وہ بالکل جو الٹی سیدھے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے نہیں لکھنی، ورنہ آپ نگیٹیوٹی کم لکھنی ہے نا، جو بھی ٹاپک ہے نا نگیٹیوٹی کم لکھنی ہے، یہ نہیں کہ اب یہ ڈکٹیٹرشپ آ گیا کوئی ٹاپک تو آپ اس میں لکھو ہی نہ کہ ڈکٹیٹرشپ غلط نہیں ہے، آپ نے لکھنا ہے جو چیز میں غلط ہے اس نے لکھنا ہے، لیکن یار ایسے طریقے سے لکھو نا کہ آپ کو بندے کو فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ اگر میں لکھوں گا بھائی جان وومنز مارچ بہتر ہے، وومنز میرا مرضی جو ٹرینڈ چلتا ہے وہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو غلط ہے نا، تو اس طرح کر کے نہ لکھو، نارمل والے جو ہلکے پھلکے ہیں نا ڈیفیکٹس، یعنی کہ جاب ریشو کم ہے، جاب کم ملتی ہے وومنس کو، زیادہ تر مرد کو ترجیح دی جاتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں نا وہ لکھ دو ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے، پازیٹیو، بس یہی ہے ٹوٹل یار ایکسپیرینس۔